بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں کم سے کم 2 ارب مسلمان رہتے ہیں، پر آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنے والی ہوں جو آپ لوگوں کے یقین کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اس نے ابلیس کو بنایا ہی کیوں؟ اللہ کو سب پتہ تھا کہ ابلیس آگے چل کر شیطان بنے گا، لوگوں کے ایمان کو خراب کرے گا اور انہیں جہنم میں لے جانے کے راستے کو صاف کرے گا، تو آخر اللہ نے ابلیس کو بنایا ہی کیوں جب ان کو سب کچھ پتہ تھا؟ اس ایک سوال نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ایمان کو کھوکھلا کر دیا ہے، لیکن آج جب تم اس کا اصلی جواب سمجھو گے نا تو تمہارا ایمان صرف واپس نہیں آئے گا بلکہ تم دنگ رہ جاؤ گے کہ اللہ کا پلان ہماری سوچ سے کتنا بڑا اور جینیس ہے۔ آدھے سے زیادہ مسلمانوں کو یہی لگتا ہے کہ شیطان بس کوئی معمولی سی بری چیز ہے جو ہمارا دین خراب کرنے آتی ہے۔ غلط، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن بننے سے پہلے ابلیس عبادت کی دنیا کا سپر سٹار تھا۔ اس شخص نے ہزاروں سال تک اللہ کی عبادت کی تھی۔ وہ اتنا نیک تھا کہ اللہ نے اسے فرشتوں کے ساتھ اونچے آسمانوں میں رہنے کا درجہ دیا تھا۔ پھر وہ ایک پل آیا جس نے کائنات کی تاریخ بدل دی۔ اللہ نے مٹی سے آدم کو بنایا اور حکم دیا کہ ہر کوئی اس نئی مخلوق کے آگے جھک جاؤ۔ ہر ایک فرشتہ بنا کسی سوال یا ہچکچاہٹ کے فوراً ہی سجدے میں گر گیا، پر ابلیس کو اپنے اکڑ میں کھڑا رہا۔ اسے لگا کہ وہ خدا سے بہتر جانتا ہے۔ اس نے سینہ تان کر کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ بس وہی ایک جملہ، ایک پل کا گھمنڈ، یہ آسمان کی اونچائیوں سے گر کر ہمیشہ کے لعنت میں پھنس گیا۔ اب یہاں لوگوں کا دماغ چکرا جاتا ہے۔ اللہ کو تو ابلیس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے، تو پھر کیوں ایک ایسے شخص کو دنیا میں آنے دیا جو جہنم کا ٹھیکیدار بننے والا تھا؟ دیکھو، یہ وہ بات ہے جو مدرسوں یا کلاس میں اکثر چھوڑی جاتی ہے کیونکہ یہ تھوڑی پیچیدہ ہے۔ اللہ سے کوئی حساب کتاب میں چوک نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے ابلیس کو بنایا تو اسے بھی وہی چیز دی جو مجھے اور آپ کو دی ہے، فری ول، یعنی کہ اپنی مرضی۔ ذرا سوچو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ چناؤ جس نے دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار کو تباہ کر دیا، اور وہی چناؤ آج تمہاری جیب میں بیٹھا ہے جو تمہاری خواہش اور تمہارے گھمنڈ کے ذریعے تمہارے کان میں فسفساتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے شیطان کا کام صرف اس سے گناہ کروانا ہے؟ یہ تو بہت چھوٹی سوچ ہے۔ شیطان کا اصلی کام یہ دکھانا ہے کہ تم اصلیت میں کون ہو۔ ہر بار جب تم اکیلے میں ہوتے ہو اور تمہیں صحیح اور غلط کے بیچ کسی ایک کو چننا ہوتا ہے تو تم وہی ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہو جس میں ابلیس بری طرح فیل ہوا تھا۔ اور سنو، یہ بات تمہارے ہوش اڑا دے گا۔ سورہ حجر آیت نمبر 42 میں اللہ شیطان سے کہتا ہے، بے شک میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اسے دوبارہ پڑھو۔ اللہ نے شیطان کو پوری چھوٹ دی کہ وہ اپنا پورا زور لگا لے، اور پھر اسے چنوتی دی کہ جو میرے اصلی بندے ہیں تو انہیں چھو نہیں پائے گا۔ اللہ نے شیطان کو تمہیں برباد کرنے کے لیے نہیں بنایا، اس نے اسے اس لیے بنایا تاکہ اصلی اور نقلی ایمان والوں کے بیچ کا فرق صاف ہو سکے۔ وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں، ہم وہی راستہ چنے ہوتے ہیں جو ابلیس نے چنا تھا، وہی گھمنڈ کہ مجھے اللہ سے زیادہ پتہ ہے۔ بس آج کے زمانے میں اس کی پیکنگ بدل گئی ہے، پر اس کا سب سے خوبصورت حصہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، پر اللہ نے بھی سورہ غافر میں وعدہ کیا ہے، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ شیطان فسفساتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، شیطان بہکاتا ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، شیطان جہنم کے راہ دکھاتا ہے۔ اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فیصلہ ہمیشہ تمہارا ہے۔
تو اگلی بار جب شیطان آپ کے کان میں کچھ کہیں اور وہ کہے گئے، شاید وہ یہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے ہی کہیں، تو یاد رکھنا تمہارے پاس وہی اپنی مرضی ہے جس نے کچھ انسانوں کو فرشتوں سے اوپر اٹھا دیا، اور اسی مرضی نے ابلیس کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا۔ جب بھی تم اپنے خواہشوں کے اوپر اللہ کی بات مانتے ہو، تم شیطان کو غلط ثابت کرتے ہو۔ جب بھی تم نماز میں سجدہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو جو ابلیس نے کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ہے نیک کام اس امتحان کو پاس کرنا جس میں اتہاس کا سب سے بڑا عبادت کرنے والا فیل ہو گیا تھا۔ نماز چھوڑنے کا من کرے تو یہ یاد رکھنا کہ وہ تمہارا ابلیس کا ٹیسٹ ہے۔ جھوٹ بولنے کا لالچ ہے وہی ٹیسٹ ہے۔ جب گھمنڈ آئے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، تو سمجھ جانا تم سے وہی سوال پوچھا گیا ہے جس نے شیطان کو تباہ کیا تھا۔ اللہ کو اس کے بندے چاہیے تھے جو مشکلوں میں بھی اس کا چناؤ کرے۔ سوال کبھی تھا ہی نہیں کہ اللہ نے شیطان کو کیوں بنایا۔ سوال یہ ہے کہ جب کل صبح شیطان تمہارے کان میں پھونکے گا تو تم وہ راستہ چنو گے جو تمہیں فرشتوں سے اوپر لے جائے، یا وہ جو تمہیں سب سے نیچے گرا دے۔ تمہاری آخرت ہر روز صرف ایک فیصلے کی دوری پر ہے۔ وہ خدا جو جانتا تھا کہ شیطان بغاوت کرے گا، وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ تم آج کیا کرنے والے ہو۔ جاننے سے پہلے آئیے مل کر اپنے رب سے ایک چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ ہم سب کہیں نہ کہیں انہیں وسوسوں سے لڑ رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جن کے لیے تو نے فرمایا تھا کہ ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا۔